الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے محض اپنے فضل سے، کرم سے، عنایتوں سے رمضان المبارک جیسا محترم بالشان مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں مرحمت فرمایا، عطا فرمایا۔ اپنی بساط، اپنی کوشش کے مطابق ہم اس میں عبادتیں کر پائیں، روزے رکھ پائیں، تراویح ادا کر پائیں، اور الحمدللہ گزشتہ رات ہماری تراویح میں قرآن کریم کی سماعت مکمل ہوئی، مکمل قرآن شریف الحمدللہ ہم نے سنا۔ بقیہ ایام کی بھی قدر ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک 27ویں شب کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، چاند رات تک ہوگا، تراویح بھی چاند رات تک ہوگی۔ سارے اعمال جو ہم مہینہ بھر کرتے رہے، ان اعمال کو 27 پر لا کر ختم نہیں کرنا ہے، کمزور نہیں پڑنا ہے، اپنے اعمال میں کمزوری نہیں لانی ہے۔ جس قوت، طاقت، ہمت کے ساتھ ہم اعمال کرتے رہے، اسی طاقت، ہمت کا مظاہرہ بقیہ دنوں میں بھی کرنا ہے۔ اور وہ جو 5 طاقتیں ہمیں عبادت کے لیے بتلائی گئی، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں سے 4 گزر گئی، آخری 29ویں باقی ہے کہ اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ پھر چاند رات، عید الفطر کی رات، یہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کے ساتھ راتوں کو گزارے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، سب کے دلوں پر مردگی چھا جائے گی۔ ان میں سے ایک رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے۔ تو عید الفطر کی رات، جس کو چاند رات کہتے ہیں، وہ بھی عبادت والی رات ہے، وہ بھی اللہ کو منانے والی رات ہے، وہ بھی اپنی عبادت کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی رات ہے۔ اور اس کے بعد کا جو اگلا دن ہوتا ہے عید الفطر کا دن، الحمدللہ 3 دن پہلے یہ جمعہ آیا ہے، ایک اچھا موقع ہے کہ حاضرین کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ عید کے دن چند اعمال مسنون ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عید ہی کے دن انہیں بتایا جاتا ہے جب لوگ آ چکے ہوتے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے کہ پہلے سے آپ کو مسنون اعمال گوش گزار کرائے جا رہے ہیں تاکہ ان کا آپ لحاظ رکھیں، ان اعمال کے ساتھ آپ مسجد اور عیدگاہ آئیں تاکہ آپ کو اس آنے پر بھی ثواب ملے۔ آپ کا یہ عید الفطر کے لیے مسجد یا عیدگاہ آنا، نماز ادا کرنا اور مسنون اعمال کے ساتھ ادا کرنا بھی ثواب کا باعث بنے۔ پہلا امر بتایا جا رہا ہے صبح سویرے اٹھنا۔ الحمدللہ فجر کی نماز ہم سبھی پڑھتے ہیں، اور پہلے اٹھنے کی کوشش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، شرع کے موافق آرائش کرنا، جو شریعت نے بتایا ہے، جتنا بتایا اتنا ہی اپنے آپ کو سنوارنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہو۔ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں جو سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھے ہیں، ان کو زیب دن کرنا، ان کو پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جلد از جلد پہنچنا، قبل عیدگاہ جانے کے کوئی شیریں چیز مثلا چھوارے وغیرہ کھانا، میٹھی چیز عید الفطر کے دن کھا کر جانا سنت ہے۔ قبل عیدگاہ جانے کے صدقے فطر دینا،
ہر وہ بندہ کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہوتی ہے، اس پر اپنے تمام اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ان پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔ ہمارے شہر کے عیدگاہ اتنے وسیع نہیں ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس میں پورے شہر کے لوگ سما سکیں، اس لیے مجبوراً ہمیں مسجد میں عید کی نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، راستہ بدل کر آنا جانا بھی سنت ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا، جہاں آپ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں وہاں پیدل جانا اگر ممکن ہو۔ ایک بندے کا گھر ہی بہت دور ہے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب وہ پیدل نہیں جا سکتا تو وہ سواری استعمال کر سکتا ہے، لیکن مسنون کیا ہے؟ پیدل جانا۔ راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ وہاں عید الاضحیٰ بقرہ عید کے موقع پر بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے، اور یہاں عید الفطر اور رمضان عید کے موقع پر آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ احکام عیدین نامی کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام باتیں نقل فرمائی ہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ فطرہ کتنا ہم کو ادا کرنا ہے، کتنا فطرہ میں ادا کروں، تو اس کی مقدار ہمارے اپنے ملک کے حساب سے بتائی گئی ہے۔ کشمش 3 کلو 384 گرام تقریباً 1000 روپے کی بیٹھتی ہے۔ کھجور 3 کلو 384 گرام تقریباً 555 روپے کا بیٹھتا ہے۔ جو 3 کلو 384 کلو گرام 160 روپے کا بیٹھتا ہے۔ گندم 1 کلو 692 جو تقریباً 2 کلو کے قریب ہے، یہ بیٹھتا ہے۔ اور اس کی مقدار ہر بندہ اپنے اعتبار سے لگا سکتا ہے کہ جو وہ گیہوں استعمال کر رہا ہے، جس گیہوں کو لا کر وہ گھر میں استعمال کر رہا ہے، کوئی 30 والا استعمال کر رہا ہے تو 60 روپے بنے گا، جو کوئی 35 والا استعمال کر رہا ہے تو 70 روپے بنے گا، کوئی 25 والا استعمال کر رہا ہے تو 50 روپے بنے گا۔ ہر بندے کو اس کے گھر میں استعمال کیے جانے والے گیہوں کے اعتبار سے فطرہ 2 کلو گیہوں کی رقم ادا کرنا ہوگا۔ ایک عجیب چیز بہت سارے احباب معلوم کر رہے ہیں کہ ہم تو راشن والے گیہوں استعمال کرتے ہیں، 2 روپے کلو والے، تو کیا ہم 4 روپیہ ادا کریں؟ تو اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ پورا مہینہ وہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کی جو آپ کو مقدار ملتی ہے 6 کلو 8 کلو، اس میں آپ اپنے گیہوں بھی مکس کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ تو جو گیہوں آپ ملاتے ہیں مارکیٹ سے خرید کر، جو گیہوں آپ اس میں ڈالتے ہیں، اس گیہوں کا اعتبار ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ اونچی مقدار میں فطرہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس اعتبار سے آپ کو ثواب سے نوازا جائے گا۔ اپنی بساط اپنی کوشش کے مطابق فطرہ ادا کرنا، جس کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے وہ کشمش سے ادا کرے، نہیں تو کھجور سے ادا کرے، نہیں تو جو سے ادا کرے، کم از کم گندم یعنی گیہوں سے ادا کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے اپنے اس علاقے میں ہڑپسر حلقے میں 2 سال پہلے ایک فاؤنڈیشن قائم کیا گیا ہے، جو لوکل لوگوں کی مدد کے لیے، جو حلقے میں رہنے والے ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے تعاون نامی فاؤنڈیشن قائم کیا گیا۔ الحمدللہ رجسٹریشن اس کا ہوا، اس کا پین کارڈ بنا، اس کے حساب سے بینک میں اس کا اکاؤنٹ بنا۔ الحمدللہ میں خود خادم ہوں اس فاؤنڈیشن کا، تو جو حضرات اپنا فطرہ دینا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ تعاون فاؤنڈیشن میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جانب سے کیے جانے والے تمام اعمال کو جو رمضان المبارک میں اور ہمیں اپنی زندگی میں ہم نے کیے ہیں، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، کوتاہیوں کو کمیوں کو معاف فرمائے، اور جن اعمال کو مسنون اعمال کو بتایا گیا ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔